اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماؤں کا کام ہے، یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کی شروعات میں، اللہ تعالیٰ 4 بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں، سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون آپ میں سے جو ہدایت نہ پائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ تو آپ کن کی بات مانیں گے؟ آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہیے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں لعلکم تعقلون، پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے، مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، یعنی عالموں سے پوچھو۔ اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ حجام سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنسدان سے، کیونکہ سائنسدان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں۔ اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈیسن کے بارے میں تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے۔ اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے، آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نزول قرآن، تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو 7 سال یا 14 سال دارالعلوم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم رکھتے ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہی ایک مثال پروفیسر کیت مور کے بارے میں کہ سن 1980 میں 1980 اور 1990 کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں، ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجیکٹ ہے، جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتیں ہیں اور حدیث ہے، ان عربوں نے اسے اکٹھا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا۔ پروفیسر کیت مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے، اور یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے۔ اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر 100% صحیح ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیتیں تھیں، جو پہلی 2 آیتیں نازل کی گئی تھی سورہ اقرا میں، سورہ علق میں آیت نمبر 1 اور 2، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوترے سے جو لٹکتا ہے، جو جونک جیسا ہے۔ علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک معنی ہے خون کا لوتڑا، ایک معنی ہے لٹکنا، اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لائک سبسٹنس، اردو میں کہیں گے جوک۔ تو پروفیسر کیت مور نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو، بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہ نہیں۔ تو پروفیسر کیت مور نے اپنے لیبارٹری میں ایک پاورفل مائکروسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی
اور وہ چونک گئے کہ آپس میں کتنے آئیڈینٹیکل تھے، وہ یکساں تھے۔ پروفیسر کیتھ مون کو تقریباً 80 سوالات پوچھے گئے تھے قرآن اور حدیث میں، جتنے بھی ایمبریولوجی کے بارے میں حدیث تھی اور آیتیں تھے، ان کو پوچھنے کے بعد پروفیسر کیتھ مون نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے 30 سال پہلے پوچھتے، یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے، تو شاید میں 50% سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا، کیونکہ ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ اور پروفیسر کیتھ مون نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے، انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا، 3rd ایڈیشن میں، دا ڈیولپنگ ہیومن۔ دا ڈیولپنگ ہیومن ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں فرسٹ ایئر میں، اور اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے ہم کیتھ مون کی کتاب پڑھتے ڈیولپنگ ہیومن۔ تو انہوں نے 3را ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر ایڈ کیا، اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انعام ملا اس سال، سب سے بہترین کتاب جو ایک لیکھک نے میڈیسن کے بارے میں لکھا ہو، اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے۔ اور پروفیسر کیتھ مون نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں، کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے۔ جب بھی آپ کوئی ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول۔ انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے اوپر ایک کتاب آتی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول۔ مثال کے طور پہ اگر آپ DVD پلیئر خریدیں گے تو DVD پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول، ایک کتاب دی جائیں گی آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس میں لکھا ہے اگر آپ کو DVD پلے کرنے کا DVD ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ، اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو FF بٹن دباؤ، سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ، سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ، اونچائی سے مت گراؤ نہیں تو ٹوٹ جائیں گی، پانی میں مت ڈالو نہیں تو خراب ہو جائیں گی۔ یہ انسٹرکشن مینیول ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ ہے انسان، اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی۔ تو کیا اس انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے؟ جب چھوٹی مشین رہتی ہے تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لیے، آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں، کیا اس کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں؟ انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن۔ قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے۔ ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا فائدے مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے۔ جب سب سے پہلی بار آٹو موبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی، بہت سالوں پہلے، 50 60 یا 100 سال پہلے، سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئی تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے۔ تو کمپنی کیا کرتی تھی، گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی۔ جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا؟ 50 یا 100 سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئی تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی۔ تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا، گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا۔ تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو، مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے۔ تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ نواب صاحب تیش میں آ کے کہتے گاڑی کو فوراً صحیح کرو، مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے۔ تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے 10 کلو شہد چاہیے، 20 لیٹر دودھ چاہیے، 30 کلو اصل گھی چاہیے، اور 40 کلو رائس، چاول، وہ بھی باسمتی چاول۔ تو نواب صاحب کیا کرتے، گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ڈرائیور کو 10 کلو شہد دیتے، 20 لیٹر دودھ دیتے ہیں، 30 کلو اصل گھی اور 40 کلو باسمتی چاول دیتے ہیں۔ یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے، اور آدھے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے اس کو چاہیے شہد، دودھ، چاول اور گھی، کیا آپ اسے دیں گے؟
آپ کیا کریں گے؟ دیں گے؟ بھگا دیں گے، لات مار کے بھگائیں گے، کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں، آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی، شہد سے نہیں چلتی، چاول سے نہیں چلتی، گھی سے نہیں چلتی. آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے. تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دور نہیں کر سکے گا. آپ بھلے میکینک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھے، اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکینک کے پاس. اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو پھر آپ عالم کے پاس جاؤ، اس ماہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بیوقوف بن جائیں گے. لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے روکنے کے لیے. لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچا لائسنس ہے، آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے، اور کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو دنڈ پڑے گا، جرمانہ پڑے گا، وہ چھوٹا پڑے گا. اگر پکے لائسنس کے ساتھ، فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل. اسی لیے جب کچے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ. اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو، گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گی. اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملیں گی. اسی لیے نہیں سمجھ کے پڑھنا اور گناہ کرنا اچھی بات ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، مان لیا میں آپ کی بات کہ کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا، کم جرمانہ، پکے لائسنس زیادہ جرمانہ. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچے لائسنس سے چلائیں گے، ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو 1000 روپیہ دنڈ دیں گی، 1000 روپیہ جرمانہ دیں گی. اگر آپ پکے لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے، ٹھوکیں گے، تو پولیس آپ کو 2000 روپیہ جرمانہ دیں گی. لیکن اگر آپ کچے لائسنس کے ساتھ چلائیں گے، گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے، ہو سکتا ہے 5 سال میں آپ 100 بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑیں گا 1000 × 100 1 لاکھ روپیہ. اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے، 5 سال میں ہو سکتا ہے کہ 1 بار گاڑی ٹھوکیں گے تو 5 سال کے بعد جرمانہ آپ کو 2000 روپیہ. تو 1 لاکھ جرمانہ اچھا کہ 2000 جرمانہ اچھا؟ کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں، عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، لا تغلوا فی دینکم، آپ دین کے دائرے سے باہر مت جاؤ، دائرے میں ہونا چاہیے. ایک کو کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے بہت تعلیم یافتہ ہے، کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے، کئی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو، اس میں کئی فائدے ہیں. اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2910، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو 1 حسنات، 1 ثواب ملیں گا، اور 1 ثواب کے 10 گنا حسنات ہے. یعنی آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو 10 ثواب ملیں گے. اور اللہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے، یعنی 10 10 10 آپ کو 30 حسنات ہے، 30 ثواب ہے. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں الف لام میم، الف کے 10 حسنات 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب، 10 10 10 30 ثواب. بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لیے ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز، ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں. کیا یہ 10 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟
اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار۔ قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، ختم قرآن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے، آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں، 2 بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ، ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو کئی مسلمان کہتے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے۔ جب آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے۔ میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد۔ میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد، کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، آپ ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو۔